שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. خداوند کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب 26ویں آیت سے آیت نمبر 31 تک خداوند کے مقدس کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، وہ یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں معزز کلیسیا، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، جیسا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آج کے دن ہم اس عبادت کو ایک سیمینار کے طور پر اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا جو بڑا مقصد ہے، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے یا وہ لوگ جو اس میں باندھے جانے والے ہیں، ان کو سکھانا اور ان کو ٹیچ کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو 2 حصوں میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پہلا حصہ بیاہ یا شادی از روئے بائبل، کلام خدا اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی تخلیق کا ایک پہلو یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا،
اور جیسا ہم نے خدا کے مقدس کلام میں پڑھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ان کو نر اور ناری بنایا، مین ایز میل اینڈ فیمیل۔ انسان جو ہے اس کو عورت اور مرد بنایا ہے۔ خدا کا ایک خادم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس بات میں ہی خدا مرد اور عورت کو اس زمین پر قائم کرتا ہے کہ وہ زمین پر رہیں اور خدا کی صورت اور شبیہ کے مطابق چلتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث اور سبب بنے۔ سب سے پہلے ہم 3 بڑے نکات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک انسان وہ مرد اور عورت ہے اور کیسے وہ خدا کی شبیہ اور صورت پر ہے اور کس طرح سے اس کو اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے باہمی تعلقات، پرسنل ریلیشن شپ۔ میرے عزیزو، خدا نے انسان کو ایک آئسولیٹڈ پرسن نہیں بنایا۔ موجودہ زمانہ میں یہ ٹرم جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے، یہ بڑی مشہور ہو گئی ہے، کیونکہ 2019 میں جب کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا تو ہر طرف ہم اس لفظ کو دیکھتے تھے، آئسولیشن، آئسولیٹڈ، فلاں شخص جو ہے وہ آئسولیشن میں ہے، فلاں بھائی جو ہے اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الگ تھلگ رہنا۔ تو وائرس کے دنوں میں لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیا، وہ الگ رہنا شروع ہو گئے۔ 2 ہفتوں تک، کوئی 14 دن تک، اس طرح سے کوئی دورانیہ سب نے مقرر کیا۔ لیکن میرے عزیزو، اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ الگ تھلگ رہنا، آئسولیٹڈ رہنا کس قدر مشکل کام ہے۔ تو خدا نے انسان کو اس طرز پر نہیں بنایا، بلکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے تاکہ وہ اس انسانی معاشرے میں اپنے رشتے، اپنے تعلقات استوار کر سکے۔ اور جب ہم اپنے رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا رشتوں کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس میں ماں باپ ہیں، اس میں بہن بھائی ہیں، چاچا ہے، تائی ہے، پھپھو ہے، اور بھی بہت سے رشتے ہیں۔ ہمارا حلقہ احباب ہے، ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم رہنا پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ بائبل مقدس کی حقیقت ہے کہ ان رشتوں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ باہمی تعلقات کی سب سے گہری اور مضبوط مثال شوہر اور بیوی کے رشتے میں ہے۔ باہمی تعلقات کا مکمل اظہار بیاہ کے بندھن میں ہوتا ہے، جس کو رشتہ ازدواج کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں یہ دوسرے رشتوں سے منفرد ہے؟ کیوں یہ دوسرے رشتوں سے الگ ہے؟ اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے؟ اس لیے کہ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ ایک ایسی یونین ہے، یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس میں 2 شخص ہیں، لیکن بائبل ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ ایک۔ وہ ایک ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ اس اتحاد کی نوعیت کیا ہے؟ ولیم بارکلے اس اتحاد کو انمول اتحاد کا نام دیتا ہے، پریشیس بانڈ۔ یہ انمول ہے،
یہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے، جس کی یہ جو اتحاد ہے یہ محض جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی احساساتی اور جذباتی اتحاد ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا طول و عرض بہت گہرا ہے، کیونکہ میرے عزیزو عذر بائبل بیاہ یا نکاح کا عہد یہ کوئی عام عہد نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جب جی چاہا اس کو توڑ دیا، جب جی چاہا اس کو بنا لیا۔ اس کی نوعیت جو ہے وہ بڑی حساس ہے، سینسٹیو ہے۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 6 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ بندھن ایک ایسا اتحاد ہے جس کے بارے میں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے 7ویں باب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں لکھتے ہیں کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ تو اس اتحاد کی جو نوعیت ہے وہ بڑی خوبصورت اور حساس بھی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انمول بندھن ہے، یہ سب سے منفرد بندھن ہے۔ جب ہم اس کی نوعیت کی بات کرتے ہیں تو یہ اتحاد عارضی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ اس کے لیے 2 حوالہ جات دیکھیں گے، مقدس ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 16 تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار ہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ خدا کا کلام اس رشتے کی نوعیت بتا رہا ہے کہ کوئی شخص اپنے اس فریق کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ وہ بے وفائی نہ کرے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نہ تو خدا تمہارے ہدیوں کو قبول کرے گا اور نہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ دوسرا حوالہ رومیو کے نام خط اس کا 7واں باب اور اس کی 2 آیت۔ رومیو 7واں باب اس کی 2 آیت۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ یہ رشتہ جو ہے اس وقت تک قائم ہے جب تک مرد یا عورت اس دنیا میں قائم ہے، ان کی موت کے ساتھ ہی یہ رشتہ ختم ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ رشتہ جو ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ عارضی اتحاد نہیں ہے۔ دوسری بات، تشخص اور اہمیت میں برابر، یہ برابر ہے اپنی پرسن ہوڈ میں اور امپورٹنس میں۔ شوہر اور بیوی
تشخص اور اہمیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ خدا نے نر و ناری کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا تاکہ وہ اپنی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر کریں، نہ کوئی احساس برتری کا شکار ہو اور نہ کوئی احساس کمتری کا شکار ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مرد ہوں، احساس برتری کا شکار نہ ہو جائے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عورت ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ پہلا کرنتھیوں 7واں باب آیت نمبر 11 اور 12 میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم قرار دیا گیا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ لکھا ہے تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ آغاز میں چلے جائیں، ہوا کو کیسے بنایا گیا؟ آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا اور خدا نے اس کو ایک عورت کو بنایا، اور آدم کے بعد آج کے دن تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ان میں سے کوئی بھی عورت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس لیے پولس رسول عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم قرار دیتا ہے۔ تشخص اور اہمیت کے اعتبار سے برابر ہیں خدا کی نظر میں۔ امثال کی کتاب دیکھیں، 31واں باب، اس کی آیت نمبر 10 اور اس کے بعد 28ویں آیت سے آیت نمبر 30 تک خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی نظر میں عورتیں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنے کہ مرد ہیں۔ لکھا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکھا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو۔ دوسرا حوالہ مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا 3واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اہمیت اور تشخص کے اعتبار سے برابر، نئے عہد میں برابر ہے۔ نیا عہد کیا ہے؟ جس کی پیشین گوئی یوئیل نبی نے کی، 2 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گے۔ نئے عہد میں برابر۔ مقدس پطرس نے اس کا ذکر عید پینتیکوست کے موقع پر کیا، اعمال 2 باب اس کی آیت نمبر 17 سے 18 آیت تک۔ تشخص کے اعتبار سے برابر یسوع مسیح میں، یسوع مسیح میں بھی مرد اور عورت کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ غلطیوں کے نام خط اس کا 3 باب آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 28 تک، تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت،
کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ تو یہ ہم نے دوسرا حصہ دیکھا ہے کہ مرد اور عورت تشخص اور اہمیت میں کیا ہیں، برابر ہیں۔ تیسری بات جہاں پر ہمیں فرق نظر آتا ہے، اختیار اور کردار میں فرق ہے۔ وین گروڈن کہتا ہے کہ جس طرح سے تثلیث کے 3 اقانیم ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ تینوں ایک ہیں، لیکن جب ان کے اختیار اور ان کے کام کی بات آتی ہے تو وہ کیا ہے، فرق ہے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی 2 ہیں لیکن ایک ہیں۔ ہم نے بہت سی باتوں کے بارے میں سیکھا کہ وہ برابر ہیں، لیکن جب اختیار اور کام کی باری آتی ہے تو ان میں کیا ہے، فرق ہے۔ اختیار کی بات کریں تو تثلیث میں سارا اختیار خدا باپ کے پاس ہے۔ بے شک وہ بیٹے کے ذریعہ سے اس نے نجات کے کام کو کیا ہے۔ خدا باپ صلیب پر مصلوب نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہ کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے اور رول یعنی کہ کردار کے اعتبار سے شوہر اور بیوی میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ اور یہ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پیچھے چلے جائیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں۔ خداوند کے مقدس کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر کیا کرے گا، حکومت کرے گا۔ اب یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ خدا کے خادمین، بہت سے مفسرین یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک سزا تھی اور ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو سزائیں دیں، کس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور جب نافرمانی کی تو خدا نے پھر سزائیں سنائی ہیں، اور عورت کے لیے سزا سنائی جو میں نے پڑھی، اور اس کے آخر میں کیا ہے کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر کیا کرے گا، حکومت کرے گا۔ تو میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ ازرو بائبل شوہر اور بیوی میں اتھارٹی کس کو دی گئی؟ آدم کو، شوہر کو، مرد کو۔ اب کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں کہ کیوں خدا آدم کو اہمیت دے رہا ہے۔ پہلی بات کہی جاتی ہے کہ پہلے آدم کو خلق کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آدم کو پہلے بنایا گیا، پھر خدا نے دیکھا کہ اس کی مانند کوئی اور نہیں ہے، تو پھر خدا نے اس کے لیے ایک مددگار کو بنایا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، سو اس نے اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنانا چاہا، کیونکہ اس کو اس کی مانند کوئی مددگار نہ ملا۔ دوسری بات، حوا آدم کی مددگار کے طور پر خلق کی گئی ہے۔ بے شک یہ لفظ جو ہے مددگار، اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا، بہت سے بائبل مقدس کے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ مددگار وہ ہے جو زیادہ قوت والا ہے، جو زیادہ سمجھ والا ہے، کیونکہ جس کی مدد کی جا رہی ہے شاید اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ تھی کہ
کو بنایا، کیونکہ خدا کو ہر جنس، ہر چرند پرند، ہر حیوانات میں اس کو کوئی نہ کوئی جوڑا مل گیا، لیکن آدم کی مانند کوئی نہیں تھا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بیاہ کی اہمیت کیا ہے، کیوں بیاہ ضروری ہے، اس میں ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ افزائش نسل کے لیے کوئی اور نہیں تھا، اس لیے آدم کے لیے خدا نے ہوا کو بنایا۔ ایک اور بات ہے جس میں ہم آدم کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اہمیت دی۔ خدا ہر ایک چیز کو آدم کے سامنے لایا، اور جو آدم نے نام رکھا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اسی طرح سے جب ہوا کو سامنے لایا گیا تو آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے میری ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کہلائے گی کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی ہے۔ تو آدم نے ہوا کا نام رکھا، نہ کہ ہوا نے آدم کا۔ خدا نے نسل انسانی کا نام آدم رکھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 2 آیت، جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے کلام میں کس طرح سے آہستہ آہستہ بتدریج آدم کو اہمیت دی جاتی رہی ہے، مرد کو۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے یا کسی عام مرد کی بات نہیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گراوٹ سے پہلے اور گراوٹ کے بعد خدا نے ہمیشہ آدم کو پکارا، نہ کہ اس نے ہوا کو پکارا۔ گراوٹ سے پہلے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17 تک، خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک کو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پھر اس کے بعد 3 باب کی 9 آیت، جب آدم اور ہوا خدا کی نافرمانی کر چکے تو لکھا ہے تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ تو خدا نسل انسانی کے ریپریزنٹیٹو، نمائندے کے طور پر کس کو لے رہا ہے؟ آدم کو۔ نسل انسانی کا نمائندہ آدم ہے، نہ کہ ہوا۔ رومیوں کے نام خط اس کا 5واں باب آیت نمبر 15 سے 16 اور پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 22ویں آیت، لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ نسل انسانی کے نمائندے کے طور پر کس کو چنا گیا؟ آدم کو۔ افسیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک، شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا، جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ تو یہ ایک حکم دیا گیا کہ اپنے جس کے پاس قیادت ہے، اختیار ہے، اس کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ بیاہ یا شادی پر اس کا اطلاق کیا ہے؟ اگر آپ ان باتوں کے ساتھ متفق ہیں، اور میں متفق ہوں کیونکہ میں نے یہ ساری باتیں کلام مقدس میں سے دیکھی ہیں، کسی عام مفسر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، تو پھر شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے وفادار ہوں، مخلص ہوں، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، گالم گلوچ کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے نہ ہوں،
کیونکہ یہ گناہ کو بڑھاتا ہے، تباہی لاتا ہے، اور خاندان گھرانے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیویاں جب اپنے شوہروں کے اختیار اور قیادت سے باغی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں سے ہی مقابلہ بازی کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ بھی گناہ کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے اور بیویاں اپنے فرائض کو نبھائیں تاکہ مسیحی گھرانے برکت پائیں اور ترقی کریں۔ آخر میں دو باتیں بیاہ کے مقاصد کے ذیلی حصے کہ عضو بائبل بیاہ کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات افزائش نسل۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 28ویں آیت، خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ خدا کی خواہش تھی کہ افزائش نسل انسانی آگے بڑھے، اور اس لیے خاندانوں کی بڑھوتری بایولوجیکلی، جسمانی طور پر اس کی گروتھ جو ہے وہ بیاہ اور شادی کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ دوسری بات، عضو بائبل بیاہ اور نکاح کیوں ضروری ہے؟ حرام کاری سے بچنے کے لیے۔ پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ عبرانیوں 13واں باب اس کی 4 آیت، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر پہ داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ میرے عزیزو، وہ تمام نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ابھی رشتہ ازدواج میں نہیں باندھے گئے، اور وہ تمام لوگ جو اس برکت میں شامل ہو چکے ہیں، رشتہ ازدواج کے خوبصورت بندھن میں ہیں، خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو، حقائق کو اپنے سامنے رکھا کریں تاکہ مثالی مسیحی گھرانے کلیسیا میں، معاشرے میں ہوں اور یسوع مسیح کا نام جلال پائے۔ پولس رسول نے اپنے شاگرد تیتس کو لکھا کہ اگر ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، ایسی باتوں سے اجتناب کریں گے اور بیویاں اپنے شوہروں کی تابع نہ ہوں گی تو خدا کا کلام کیا ہوگا؟ بدنام ہوگا۔ تو خدا کے کلام کی بدنامی سے بچنے کے لیے اور اسی طرح سے اپنے گھرانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی ان اصولات کو اپنانا نہایت ضروری ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה